حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں اپنا آخری حج کیتا تو حج دے زمانے جی انہوں دے سامنے ایک گل آئی کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جس دن عمر مرੂਗਾ نا اسی فلاں آدمی دا ہاتھ پھڑ لینا انہوں خلیفہ بنا لینا۔ انہیں بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہاتھ اسی طرح ہی کسی نے دسیاں پوچھیاں بغیر رسول کریم علیہ السلام دی وفات تو بعد پھڑ لیا سی کہ جے وہ خلافت بن جاتی ساری خلافت نہ بنوں۔ ایک گل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، انہوں نے پتہ لگا کہ اے تیاریاں ہو رہی ہیں عمر دے مردیں کہ ہدایت پھرو تو دی خلافت منعقد کر دیو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بارے چاہیا کہ میں میدان عرفات کی خطبہ دینا، گل لوگوں نے سمجھاواں کہ حضرت ابو بکر کی بیعت کرنا حالات ہوئی سی، وہ کی مجبوری سی جے سانوں اچانک بیعت کرنی پئی، کہ اس طرح کی بیعت ٹھیک ہے یہ کرنے والے دا سر لا دیا کرو، کہ بیعت کس طرح ہونی چاہیے یہ بیان آپ نے چاہیا میں اتنے کھول کے دساں۔ مگر جڑے لوگ سی سمجھنے والے جانن والے انہوں نے آخیا کہ اس طرح امیر المومنین اتنے ہر قسم دے لوگ اکٹھے ہوندے، ان پڑھ بھی اور جاہل بھی، انہاں دے سامنے اگر تسی یہ بیان کرو کہ کسی نے کوئی سمنا بدو نے کسی نے کوئی پتہ نہیں ملک کہڑیاں چیزاں پھیل جان، صبر کرنا چاہیے۔ مدینہ شریف چل کے تسی یہ خطبہ دیو۔ یہ 6830 نمبر ہے، صحیح بخاری دا جتنے نمبر لگے ہے۔ ویسے کتاب الحدود دا 31واں باب ہے جہدے چ ساری بات بیان ہوئی، بہت اہم خطبہ اور موجودہ حالات اور ہمیشہ لیے پلے بننے والی گلاں، تاکہ وہ صوفیزم جنہیں اسلام دی جڑ وڈ دیتی ہے بے حکومت دی گلاں دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں، اس تو اسی جان پھڑائی کہ جڑا اہم الواجبات سی نمازاں روزیاں حجاں تو اچا مسئلہ وہ ہی بڑا کر کے بہ گئے۔ حالانکہ تسی جان دے جب سیاست اور قیادت دونوں ہی لفظ جڑے ہیں یہ خود دوائی دے اب یہ چناؤ چ غلطی ہو گئی تو تہاڈا پٹھا ہی بہ جانا۔ سیاست کی ہے ساس الفرس، گھوڑا جڑا وہ سائنس ہوں، اردو سائنس لکھ دیں، اصل عربی لفظ سائنس ہے فائل، کہ وہ گھوڑے نو ہر ویلے سنبھالتا کھرکھرا کرتا انہوں چارہ دینا تیار کرتا ٹریننگ دینا، وہ سیاست وہ حالات کی نگرانی کرتا۔ اس تو امتاں دی سیاست ہے بھی کچھ لوگ ایسے ہون دانا اور چنویں تے دیانتدار جہے اس امت کی ساری خبرگیری کرن، جو بھی اجیاں مشکلاں انہوں تے غور کرن، او دا حل کرن اور اس امت نو ادا ہی بچا کے رکھن جویں وہ گھوڑے دا محافظ بچا کے رکھنا۔ اور قیادت ہے اب تسی نکیل کے دی پھڑ دے جو اونٹنی دی اگے اگے قیادت نہیں چلدا انہوں چلا رہا ہوں۔ یعنی یہ منصب ہی ہے کہ بالکل سمجھو جی کسی گڈی دے وچ تسی ڈرائیور بٹھاؤن لگے جے جو ڈرائیونگ نہیں جانتا یا بددیانت اور بے ایمان آدمی کسی کھڑے سٹو گا تو تسی کڈے اہم کہ جب سارے مسافر وچ بہ گئے بٹھا اتنے دتا ڈرائیونگ سیٹ تے جڑا بدخواہ آدمی، اس تو یہ اہم الواجبات شمار ہوا۔ ایڈا مسئلہ ہے کہ نمازاں روزے بھی تادی بچنے، اور ہن تجربے نہ پتہ لگ گیا بھی وہ دور گیا جدوں لوگ اپنے گھراں جیسے مدرسے بنا رہے تھے بے اولاد اپنی دیندار بناؤ، ہن حکومت جڑی ہے وہ ٹوٹیٹیرین ہو چکی ہے، ساڈا روٹی رزق بھی وہ قبضے سے ہے، اتنے کوئی بندہ اپنے دین نو نہیں بچا سکتا۔ اگر حکومت کی گل نہیں کر رہی تو پھر اللہ اللہ ہی ہے، پھر بالکل تباہی بربادی ہے۔ اگر بڑیاں بندیاں دی خبر نہیں نہ دینی تھی بھی کہڑے آ چلے تو پھر اسلام جڑا ہے اسلام ہی بالکل یہ نام و نشان ہی نہیں رہنا۔ دن ب دن پھر لڑکیاں بے پردہ، ذرائع جڑے انہوں دے بے حیائی، سکولاں کالجاں غلط تعلیم اور نصاب تبدیل، یہودیت ہندو مت جڑا کورس چلایا وہ اسلام کر دو، روندے رہو۔ پھر اس تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ اس قابل ہے کہ آدمی نے سنے، اور نال کئی مسئلے حل ہوندے ہیں جڑے بڑے بڑے دے ذہن چ بھی یا رسول اللہ تو بعد کی ہویا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلان، کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ میرے کو آئے، عبداللہ بن عباس رسول اللہ دے چاچے دے لڑکے بیان کر دے اتنے معراج، انہوں نے کہا یار تو ویندا تے ایک فلانا آدمی وہ نام نہیں دسیا گیا، نہ پتہ لگا بھی وہ کون سی کنوں بنانا چاہتا سی، اندازے ہی ہے، مگر کوئی آدمی آیا امیر المومنین کو عمر کو تو انہیں آخیا بے فلانا بندہ گل کرن لیا بے جس دن عمر مریا نا اسی فلانے بندے دی بیعت کر لینی ہے، فواللہ ما کان بیعت ابی بکر اللہ فلتن فتم،
حضرت ابو بکر کی بیعت کرا لوگوں نے مچیا دسیا سی، وہ بھی تو اچانک ہی ہوئی سی، جدو وہ مکمل ہوگی تو حکومت صحیح منی گی، ساڈا نہ کم ٹھیک ہوگا، غازب عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت غصے چ آ گئے، یہ تو دین ہی لگے تباہ کرن، سازشاں شروع ہو گئی، حکومت بن گئی ایک مٹھائی کہ کھان واسطے بھج پاؤ، اور یہ دین بہت بڑا فتنہ ہے، مصیبت ہے۔ بس ہوں جڑے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں چننا چاہتے ہیں، ورنہ بات تو اسی جڑی سید مودودی نے کہی، مگر اتنے نہ رہ سکے سی، کی رہتے جب دنیا نہیں اس گل پہ آؤں گی۔ بے امیدوار بننا خود جرم ہے، اور اینے نہ جو آدمی ناراض ہو جانا، اور کسی الیکشن کمیشن کو کہنے کی لوڑ نہیں، یہ اعتراض کافی ہے، تو درخواست دینا میں کھڑا ہونا چاہنا۔ اسلام چ امیدوار عہدے دا بننا عہدے خائن اور بددیانت ہونے کی علامت ہے۔ وہ سمجھتا ہی نہیں بھی سارا جہان کا بوجھ میں اٹھا رہا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یہ کوئی حلوہ کھان چلیا میں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی طرح وہ رون لگ پہ، خلافت ملی بغیر چاہن تو، کوئی انہوں پتہ نہیں نہ وہ کوئی خواہش۔ وزیر اعظم نے آخری وقت تے خلیفہ سلیمان کو وصیت کرا لی، انہوں بیچارے نوں پتہ بھی نہیں، اور آ کے اطلاع دیتی بھی تین خلیفہ بناتا کیا، تو لوگ گئے مبارکاں دین جو حجرے بہ گیا رون، لوگوں نے آخیا سی مبارک لیا ہے، انہوں نے آخیا مبارک یار کا دی دیں جی تہنے تعزیت کرو، میرے کو سوگ کرو، چک دے لیں دے مسلمانوں کا میں قیدی ہو گیا۔ ایک آدمی نے بھی اس حضور کے سامنے کہتا بھی یہ حکومت میرے تے ظلم ہے، عمر بن عبدالعزیز کا کی بنوں گا؟ اس تو حکومت واسطے خود کوشش کرنی یہ بددیانتی دی علامت ہے، مگر کی چاہتے امیدواری سسٹم اور مارے جائز کرتا، بڑے بڑے فتوے دیتے بھی نہیں امیدوار بننا جائز ہے، حالانکہ حدیث سے بالکل خلاف۔ کوئی نہ کھڑا ہوئے نہ کبے، لوگ آپ اپنے علاقے جا کے گھروں پھڑ کے آخر گے بھائی تو نہیں بنتا سی تینوں بنانا، تو ہی بندہ اس علاقے چ ایماندار، تینوں اسی چھڑ کے اور کہ مگر ایک گل ختم ہو گئی۔ ہوں یہ میں کی ذکر کرنا، یہ فائدہ ہی کوئی نہیں، نہ کوئی ادھر آؤں، سب امیدوار ہی تڑے پڑتے۔ ہوں تو جو سارے سامنے انہوں نے لبنا نا بھائی دوجیاں گیا گزریا جو کچھ کٹ گیا گزریا تینوں چن لو، اے گل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے، قال انی انشاءاللہ لقائم العشیہ بالناس، کہنے لگے میں تو شام نو اجتماع بلاؤں گا اتنے مناج، فمحذرهم هؤلاء الذین یریدون ان یکسبوا امورا، تے لوگوں میں ڈرا دوں گا کہ نہ تو بچ جاؤ جڑے تہاڈی حکومت غاصبانہ حاصل کرنا چاہتے، آدھے مشورہ نہیں کرنا دینا پوچھنا، بس چھین لینی۔ ایک غاصبانہ حکومت دین دی روشنی میں ممبر تے آنا بھی دنیا تے اللہ تو شریک کرن تو بعد وڈا گناہ نہ تے ڈکٹیٹرشپ دا پارا مریض ہے۔ کوئی آدمی قانون اور آئین توڑ کے حکومت زبردستی چھین لے وہ طاغوت ہے، ایڈا وڈا مجرم ہے، میرے سامنے زانی چور ڈاکو کچھ ہی مجرم ہے، تو پورے ملک کا آئین میں پیروں تھوڑے رونتا اور دھکے نہ حکومت سے قبضہ کر لے۔ اس گناہ اللہ پاک نے 8 جگہ قرآن سے آخیا کہ طاغوت جڑا ہے میرے نزدیک سب تو بڑا کفر ہے کہ بندہ اٹھ کے اپنا حکومت کھولے، باقی سارے انہاں بھیڑاں بکریاں چلانا شروع کر دے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا جڑے غصب کرنا چاہتے مسلمانوں کا مول، یہ تو ڈاکو ہے کہ مسلمانوں نے پوچھو کوئی نہ تو حکومت چھین لو۔ تو لوگوں نے آخیا کہ تسی امیر المومنین ایسا نہ کرو، قال عبد الرحمن فقلت یا امیر المومنین لا تفعل، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آخیا امیر المومنین یہ نہ کریں، فإن الموسم یجمع الناس غوغا، یہ حج دا اجتماع جڑا ہے بالکل سیدھے سادے ان پڑھ اور بیوقوف لوگ بھی کٹھے ہوندے، فإنهم الذین یغلبون علی قرب کہینتکم الناس، جدوں تسی تقریر لی کھڑے ہو گئے انہوں نے زور لا کے سارے نے بغتا انہوں آ کے بہ جانا ان پڑھاں تے سادہ لوگاں نے، وَأَنَا أَخْشَىٰ أَن تَقُومُوا فَاتَّقُونِ، مینوں ڈر ہے بھی تسی جو کھڑے ہو گئے فتقول مقالۃ، کہ کوئی تقریر کرو گے یطیر عنک کل مطیر، کہ ہر آدمی اپنی اپنی سمجھ کے مطابق لے کے اٹھ پاؤ گا، وَاللَّهُ يَوْهَا گل نوں سمجھن گے کوئی نہیں، وَاللَّهُ يَدْعُ عَلَىٰ مَوَاضِعَهَا، تے جتھے دی وہ گل ہے ٹکانے دی انہوں نے سمجھ نہیں آنی، یہ ڈونگیاں گلاں خلافت کداں بنی سی کیویں بننی چاہیے ہے، فَعَمِلْ حَتَّىٰ تَقْدَمَ الْمَدِینَہ، صبر کرو مدینے چلو، فإن دار الہجرت والسنہ، اتھے رسول اللہ ہجرت کر کے گئے اور سنت دا اصل مرکز ہے، اتھے ہی دین چلیا، فتخلص بأہل الفقہ وأہل اشراف الناس، اتھے تسی گل کرو گے تو بڑے بڑے سمجھدار تے دانا بیٹھے ہوں گے، فتقول ما قلت متمکن، اچھے طریقے نے اپنی گل کر سو گے، فیئی اہل العلم قالت کا، علم والے تیری گل جڑی ہے وہ بالکل انہوں سمجھ لین گے، وَيَذَرُونَ عَلَىٰ مَوَاضِعِهَا، گل اپنے اپنے ٹھکانے تے رکھی جاؤ گی، ساری امت نوں پتہ لگے گا۔ فقال عمر اما واللہ انشاءاللہ لأقومن بذلک اول مقام نقوم بالمدینہ، آکھیا ہاں بس ٹھیک ہے، اللہ نے چاہا تو پہلی تقریر لی جڑا میں مدینے کھڑا ہوں گا یہ بیان کروں۔
تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماؤندے آخر تے جدو اسی آئے تے جمعے دا دن سی اجل تے رواہ ہینا زاغت شمس اجے سورج ٹڑیا ہی ہے تو میں چھیٹی کر کے مسجد چلا گیا حتی اجلا سید ابن زید ابن عمر ابن نفیل جالسن الی رکن ممبر تے میں ویکھیا بھی اسے ممبر دے نال ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہنوئی 10 جنتی صحابہ چوں سید ابن زید بیٹھے سی لیقولن العشیۃ مقالۃ لم یکن منذ استخلف تھوڑی دیری ہوئی میں وہ نال ہی بہ گیا تے حضرت عمر آ گئے انہوں نے آدھا ویک کے میں سعید نے دسیا بھی اج حضرت عمر وہ تقریر کروں گا جڑا جدوں تے خلیفہ بنیا وہ جی نہیں کیتی فان کرا لیا انہوں نے آخیا نہیں ایویں تو گلاں کر رہا اج کہڑی کرنی ما سیتا یقول ما لم یقل قبل میں نہیں سمجھدا بھی اج حضرت عمر کوئی ایسی گل کروں گا جڑی اگے نہیں کی حضرت عمر ممبر تے بیٹھ گئے مؤذن نے اذان کی کھڑے ہوئے اللہ کی تعریف کی میں جڑا حصہ میرے نال متعلق وہ بیان کروں گا پہلا انہوں نے رجم کا بھی بیان کیتا اور بھی کئی چیزاں مگر جڑی گل چلی سی وہ حضرت عمر نے جو تبصرہ کیتا ثم انه بلغني ان قائلا منكم يقول والله لو قد مات عمر بایات فلان نکلو اس دلدل چوں کہ درویشی یہ تسمیاں من کے کماؤ تو ملک جو مرضی راج ہوندا رہے اتوں دین جڑا کانٹا بدل گیا ادوں تو دین دی بربادی ہو چکی ہے یہ سنبھالو انہوں کہ نکیل کون پھڑ کے اگے چل رہا ڈرائیور کون بن گیا کون اس گھوڑے دی نگرانی کر رہا جب تک یہ بات سمجھ نہیں آنی دین اسی طرح شریر ہوندا جانا کمزور ہوندا جانا اور سارے گھراں چ بھی چھٹی ہو جانی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مینوں یہ خبر پہنچی ہے کہ تواڈے چوں بعضے لوگ کہندے واللہ لو قد مات عمر بایات فلان کہ جے عمر مریا تو اسی بھی فلانے دی بیعت کر لیں فلا یغترن عمران ان یقول انما کان بیعت ابی بکر فلتتن وتم تو ہر چو کسی آدمی نو اس شے نہ دھوکھا نہ لگ جائے کہ کوئی بندہ کہنا شروع کر دے بھی حضرت ابو بکر دی بیعت دے وقت بھی کوئی مشورہ نہیں ہوا 4-5 بندے اتنے جو انصار دے مجمع گئے اتنے بیعت کر لی اچانک پھل تک مشورہ نہیں ہو سکیا کوئی گل نہیں ہوئی مسلمانوں نہ جو ہوئی سرے چڑھی گئی سی آپ نے کوئی انکار نہیں کیتا کوئی جھوٹ بولیا نہیں منیا کہ ادھا ہی ہوئی اکیلا بول رہا پہ میرا ہے کہ ہو الا وَإِنَّا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ آپ نے فرمایا بالکل اسی طرح کہ مشورے کا کوئی موقع نہیں ملیا اچانک بیعت ہوئی ہے کوئی شک نہیں ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ وَقَىٰ شَرَّهُ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات جس بات دا ڈر سی اندیشہ سی کہ لوگ نہ منن گڑبڑ پی جائے فتور پی جائے اللہ تم بچا گیا کہ گڑبڑ نہیں ہوئی لوگوں نے من لیا بیعت اچانک ہی ہوئی وَلَيْسَ فِيكُم مَّن تُقْتَلُ عَلَيْهِ مِثْلَ أَبِي بَكْرٍ ایک گل کہی کہ تواڈے اندر ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہونا جہدے ول لوگ اس طرح گردنا اٹھا کے ویکھن جویں ابو بکر ول اٹھا کے ویندے سی ابو بکر ورگا جمنا کوئی وہ تد گل سرے چڑھ گئی سی بھی سب نے ویکھیا بھی ہر بندہ ٹھیک ہی چنیا گیا نہیں بھی مشورہ ہویا جے یہ تو علاوہ ہور کون سی بندہ فرمایا ابو بکر تو علاوہ کوئی بندہ تہاڈے ایسا نہیں جہدے ول نگاہ اٹھا کے ویکھن جھگڑے روڑے تو وکھری گل ہے اگر کوئی شک شبہ ہوندا نا ابو بکر دی اہلیت تے کوئی ابو بکر تے عمر کو منتر نہیں سی پھونکتا سارا عرب چک گیا سی ساری دنیا من گئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس قابل سی یہ تقریر بہت سنن والی ہے کئی جھگڑے مک لینا فرمایا کوئی شک نہیں میں کیوں مکراں بے مشورہ نہیں ہو سکیا اسے مگر سن لو کیوں بنیا کی سی تے نال جڑے ہم جمہوریت نہیں تے ووٹ نہیں تے فلانے انہاں اگے ہاتھ چھوڑو عمر رضی اللہ کی آخ گیا اس خطبے چ من بایا رجل من غیر مشورۃ من المسلمین فلا یبایعہ ولا الذی بایعت غیرۃ یقتل اے مور لائی حضرت عمر قیامت تک کہ مسلمانوں دی حکومت اگر مشورے تو بغیر بنے کوئی اسلامی حکومت نہیں یہی کافی ہے پاویں بری بہ جانا ڈاکو غاصب آدمی ہے جس آدمی نے کسی بندے دی بیعت کی جہد مشورہ نہیں کیتا کوئی انتخاب نہیں ہوا کوئی دنیا جہانوں نہیں پوچھا گیا ایک بندہ جڑا انہوں گاہ چاہ نے بٹھا دیتا اتنے ہاں کچھ جرنیل رلے انہوں نے کہا با جی کچھ اسی کھاواں گے تھی ایک حکومت سے فرمایا جن مسلمانوں کے مشورے تو بغیر کسی بندے کی بیعت کی وہ جی بیعت کی ہے جنہیں کی ہے تغیر رہتا تو یقتلا وہ دونوں اس لائق ہے کہ انہوں نے گردنا اڑاتی ہیں حکومت لانا لو دی اڑا دو غاصب اور ڈاکو اور جنہیں بیعت کی اس خبیث نے ختم کرو تیرے پیو دی عمر کی سی بھی تو جنہوں مرضی دیتی ہو
اتنے کروڑ مسلمان ہیں، وہ کدھر گیا؟ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا جڑا رسول کریم علیہ السلام دی وفات ہوئی ہے اس تو بعد حالات جڑے ہوئے وہ میرے کو سن لو کہ بنی کی سی۔ وہاں گل تو ٹھیک ہے بھی مشورے کا موقع نہیں ملیا، بغیر مشورے تو بات ہوئی ہے، مگر ایک اچھے آدمی دی مکمل، مگر کرنی کیوں پئی؟ جدوں اللہ نے اپنے رسول نو دنیا تو اٹھا لیا، اَنَّ الْأَنصَارَ خَالَفُونَا وَاجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ۔ انصار جڑے سی مدینے دے رہن والے لوگ وہ سارے دے سارے سارے الگ ہو گئے اور سقیفہ بنی ساعدہ اکٹھے ہو گئے، جڑا انہوں دا ایک بہت چوپال سی جتھے وہ کٹھے ہوندے سی، سعد بن عبادہ دا مکان اتنے کٹھے ہو گئے۔ خیر بات کوئی غیر فطری بھی نہیں چاہیے، سازش سوزش کوئی نہیں، رسول کریم تو بعد انہوں نے ہور کٹھے بہنا سی، وہ انہوں دا سردار سی، اتنے بیچارے کٹھے ہو کے بیٹھے۔ مگر مصیبت ہے جی اپنے دوجے خطبے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منافقہ نہ پریا، اور جڑے رسول اللہ دے زمانے منافق کو کتنے آسمان نے چک لیا سی، زمین کھا گئی، جیندے سی۔ انہوں نے موقع مل گیا کہ رسول فوت ہو گیا، وہ زمانے ساری سازش کامیاب نہیں ہوئی، ہونے مسلمان ہے صدمے۔ اور یہ بات جڑی ہے بالکل ہر ایک دے ذہن چاہے حضور تو بعد بھی کوئی انتظام ہونا چاہیے، ایک درویشاں کا ٹولا تو نہیں نا کہ حجرے چ وڑ کے اللہ اللہ کرنا، ایک حکومت ہے، ایڈے بڑے حکومت کا سربراہ ہونا چاہیے۔ یہ بات ٹھیک سی، مگر منافقاں نے گل پڑکا دیتا، انہوں نے اس گل سے پکیاں کرتا بے شہر تہاڈا رسول اللہ نو جگہ دین والے تسی دین واسطے تہاڈیاں جڑیاں قربانیاں نے گلاں شک کوئی نہیں سی، انہاں دی بہت قربانی سی، اس تو خلیفہ بننا چاہیے، تہاڈے چ بننا چاہیے۔ ہن جس بندے دے کول بیٹھے سی وہ بندہ بھی سردار سی مدینے دا، 80 اصحاب صفا روزانہ وہ گھر چوں صلاح تے اعلان ہوندا سی، پہاڑ تے جدھر مسجداں بنیاں خندق سی کہ جڑا تازہ گوشت اور تازہ دودھ پینا چاہتا اور کھانا چاہتا صاحب دے دروازے سے چلا دے، سخی سی دنیا کھاندی سی۔ اور رسول کریم نے مکے جی جدوں بیعت کی جا کے مدینے والوں دے حضور تشریف نہیں سی آئے، 12 بندے قبیلیاں دے نقیب مقرر کیتے کہ ہر قبیلے دا تو سردار ہاں، تو اپنے اپنے قبیلے نو اسلام سکھا تے انہاں دی نگرانی کر۔ اے سید النقباء سی، حضرت سعد انہاں سارے دے سردار سی، اس تو بندہ چوٹی دا سی۔ اوتھے گل جڑی سی چلاتی وخالف علی و زبیر و من معهم، علی تے زبیر تے جڑے او دے ہم خیال سی او بی بی فاطمہ دے مکان اکٹھے ہو گئے، رسول اللہ دی بچی دے گھر بیٹھ گئے، اوتھے غامنا بیٹھے سی۔ واجتمع المہاجرون الی ابی بکر، تے مہاجر جڑے سی حضرت ابو بکر کو بیٹھے سارے تھاں سے غم دے اندر مشغول، مہاجر ابو بکر کول حضرت علی اور زبیر اور فاطمہ کول، جڑے انصار سی حضرت سعد کو۔ رولا پی گیا، حضرت عمر اور اپنے اس کام کی لگے سی، بندے نے آ کے آواز دے کے آخیا گل سنو، نکلے آؤ کام خراب ہو گیا، دفن کفن ہون کی کرنا، منافقہ نے اگ پڑکاتی ہے، انصار تو لگا کہ سعد نو خلیفہ بنانا۔ ہن سوچ لو بھی یہ گل سرے چن والی ہے یا یہ نقصان ہو جانا، نکلو اور چلو۔ وَبَيْنَمَا نَحْنُ فِي مَنْزِلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِرَجُلٍ يُنَادِي مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ، اسی رسول اللہ دے گھر چ بیٹھے تھے حضرت عمران دا، اسے دھیان سی بھی آپ نو دفن کیتا جائے، دیواروں پر بندے نے آکھیا اخرج رہیا یا ابن الخطاب، عمر ابن خطاب نکلیا باہر، بکل تو علیہ کرنی پہنی مشغول، میں کیا جا کام کر یار، ایسے کو گلاں سن دا بیڑا، اسی کس صدمے چ پھسے ہیں، قال اخرج رہیا فإنك هذا سامر، انہیں آخیا نکلیا یہ حادثہ بچے رہ جانا، یہ تو بڑا حادثہ اسلام چھو گیا، منافقہ نو موقع مل گیا، خانہ جگی مدینے شروع ہونے والی ہے۔ ان الانصار اجتمعوا فادرکم قبل ان یحدث امر یکون بینکم فی حرب، چل کے پتہ کر لو انصار دا اس تو پہلا کہ کوئی ایسی گل ہو جائے جس نال مدینے جنگ چھڑ جائے، لڑائی شروع ہو جائے، چارہ کرو۔ فقلت لابی بکر انطلق، میں کیا ابو بکر نکلو بھائی، ہوں گے مصیبت پہ گی۔ پہلا کیا نا ابو بیدہ بن الجراح، ابو بیدہ بھی ملے سانو، فاخذ ابو بکر بیدی یمشی بینی و بین، حضرت ابو بکر نے وہ ہاتھ پھاڑ لیا میرے اور وہ درمیان، حضرت ابو بکر چلنے لگ پا، ایک پاسے میں، ایک پاسے ابو بیدہ، ایک پاسے ابو بکر، حضرت ابو بکر درمیان۔ فانطلقنا وقلت لابی بکر یا ابا بکر انطلق بنا الی اخواننا هؤلاء من الانصار
میں کیا چل ابو بکر اپنے نہ پراواں انصار کو چلیے تے رفڑ پی گیا پڑا فانطلقنا نریدہم اسی جا رہے ہیں انہاں والوں فلما دنونا منہم لقینا منہم رجلان صالحان جدو اسی انہاں دے نیڑے پہنچے تو انہاں چوئی دو بہت نیک آدمی جنہاں دا دجے روایتاں پتہ لگدا مان بن عدی اور رویم بن ساجدہ بہت بڑے صحابی وہ سانو ملے فذکر ما تمال علی القوم فقال انہاں آکھیا بھی وہ قوم جڑی ہے انصار انہاں تے پائی فیصلہ کر لیا اوتھے گل گئی ہے موقع فقال اینا تریدون یا معاشر المہاجرین مہاجرو تسی کدھر چلے کی لین اوتھے چلے فقلنا نرید اخواننا هؤلاء من الانصار اساں انہوں نے آکھیا اسی اپنا بھراواں کو چلے انصار کوئی گل جڑی چج نہ حل ہوے فقال لا اللہ علیکم اللہ تقربوا انہاں آکھیا کوئی نہ جاؤ انہاں دے نیڑے جان دا کوئی فائدہ نہیں وہ بالکل آگ بگولا ہو چکے اوتھے اگ لاتی ہے منافقین نے قصہ خراب ہو گئی ایک زو امرکم تسی جا کے اپنا کوئی فیصلہ کرو فقلت واللہ لناتینہم میں کیا نہیں اللہ دی قسم اتنے جا اے ساری کہانی سن کے شیعہ سنی گل میں سمجھنے کی کوشش کرو آگے جڑی منافقہ نے لاتی وہ کتنا پوئی جی انطلقنا حتی اتینا بنی ساحلہ اسی گئے اور انہوں دی اس پنچایت پہنچے فاذا رجل مزمل بین ظہرانین تو ویکھیا بھی انہوں دے درمیان ہی مجمع سے ایک آدمی جڑا وہ کمبل اتنے اڑیا ہوا بیٹھا قلت من هذا میں کہا کون ہے فقالوا هذا سعد بن عبادہ کہنے گے سعد بن عبادہ قلت مالو کی گل ہے نے کمبل لیا قالوا یوک بخار ہے فلما جلسنا قلیلا تشہد خطیبهم فاثنى اللہ بما وعلو تھوڑی دیر اسی بیٹھے انصار دا جڑا ایک خطیب اور لیکچرار سے کھڑا ہوا انہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی تھی ثم قال اما بعد فنحن انصار اللہ وکتیبۃ الاسلام پھر انہیں آکھیا بھائی گل سن لو اسی اللہ دے دین دے مددگار مکے نے کوئی ساتھ نہیں سی دیتا تسی قریشیاں کوئی نہیں دیتا رسول ساڈے کو آیا تو اسی رسول کی مدد کی کہ دین غالب ہویا تے اسلام دا اصل لشکر اسی ہیں تسی تھوڑے جہے مہاجر آئے سی جہے جنگ چ گن کے ویکھ لو انصار ہی زیادہ ہوندے سی تسی کنے ہوندے سی اسلام دا لشکر اسی ہیں وانتم معاشر المہاجرین رہتم تسی ایک چھوٹا جا گروہ ہجرت کر کے آئے وقد فدافت من قومکم تواڈی ٹولی چوں قریشیاں چوں کچھ اتنے مدینے آ گئے فیضام یریدون یحتجون من اصل اللہ وہیں یحزنون من الامر تے ہن تہاڈا ارادہ ہے بھی حکومت ساڈے کو چھین لو تے ساری حکومت تے قبضہ تسی کرو تیز ہوئے اینے پکے انہیں کہا 4 بندے آئے اور ہر جنگ انصار زیادہ تسی گنتی دے بندے کہ ہن تہاڈیاں اسلام بھی حکومت تانوں مل جائے اور تسی اتنے قبضہ کرو فلما سکت اردت ان اتکلم جدوں چپ کیتا تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا ارادہ ہوا بھی میں بات کراں وکنت قد زبرت مقالۃ عجبتنی اريد ان اقدم بین یدی ابی بکر تے میں اس دوران چ گل سوچ لی تھی بھی ایداں میں گل کراں حضرت ابو بکر تو پہلا یہ کوئی تیز گل نہ ہو جائے کوئی گل ایسی کراں جے جناب اگ جڑی مٹھی پہ جائے وکنت اداری منو بعد الحد ابو بکر دی تیزی اور سختی نو میں کچھ کٹاؤنا چاہتا سی بالکل جذباتی گل نہ ہو جائے کام سے اگے خراب ہویا منافقین بہت سی کتاب الاسلام تو پڑھا لگتا مدینہ پریا سی منافق وہ بچے ہی اصحاب دے اے جڑا نا اصحاب تو گن کے کڈو کدھر گئے زمین کھا گئی آسمان کھا گیا اصحاب جڑے حضرت عمر آندا پریا سی مدینہ انہوں نے تہاڈے کو کہڑی لسٹ آئی منافق کہڑے سی صحاب کہڑے سی صحابی ہر وچ نہ کریا کرے کوئی نہیں پہچان سکتا اللہ جاندا کون پکے سی کون جھوٹے سی فلم اردت ان اتکلم قال ابو بکر علیہ جدوں میں ارادہ کیتا کہ گل کراں تے حضرت ابو بکر آکھیا بیٹھ فکرہت ان تے میں حضرت ابو بکر نوں ناراض نہیں کرنا چاہیا چلو ٹھیک ہے سیاںا فتکلم ابو بکر وکان هو اعلم منی واقرا حضرت ابو بکر نے کلام کیتا تو واقعی بہت تو حلیم نکلیا باوقار نکلیا میرے کو بھی شاید کوئی تیزی کی گل ہو جائے انہیں تو بہت نرمی نہ کلام کیتا اور بہت اچھے طریقے نہ کیتا جہدے تے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں دی تعریفاں پوری طرح کی ذرا بھی نہیں برا پلا انہوں نے آکھیا جو کچھ انہوں نے کیا سی حضرت ابوبکر نے بالکل وہ تائید کی تھی بے دین اسلام واسطے یار جو کچھ تسی کیتا وہ دا انکار کرنے دا کوئی حق ہی نہیں بہت دین دی خدمت تسی کیتی ہے ما ذکرتم فیکم من خیر فانتم لو اہل جڑیاں گلاں بھی تسی دسیاں بھی ساڈے چ اچھائیاں خوبیاں ہیں
انہوں کا انکار کون کر سکتا؟ باقی تسی اس لائق جے، پیغمبر خدا کا ساتھ دیتا، سانوں تھان دیتا، سانوں ادیاں ادیاں زمیناں دتیاں، اسلام دی کوئی مکرن والی گل ہے؟ وَإِنَّ وَاللَّهَ يَا مَعْشَرَ الْأَنصَارِ مَا نُنْكِرُ فَضْلَكُمْ وَلَا بَلَاكُمْ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا حَقَّكُمْ الْوَاجِبَ لَنَا، رب دی قسم انصاریو اسی تہاڈی شان دے منکر نہیں، اسلام تیڑیاں تہاڈیاں خدمات دے نہیں خلاف، اور جڑا تہاڈا سر تے واجب حق بندا کہ تسی رسول اللہ دے ساتھی رہ جے، بالکل تہاڈا احترام اور ادب لازم ہے، منکر نہیں۔ مگر ہونا کی ہے؟ اس گل سارے بھلا دیں، اگ لائی ہے اسے منافقہ لاتی، ہوں شیعہ سنیاں لائی۔ جدو اتنے گل پہنچی، گلاں تہاڈیاں ٹھیک ہے، بڑی خدمات، انکار نہیں، مگر لن یعرف ھذا الامر الا لھذا الحی من قریش ہم اوسط العرب نسبا ودارا۔ اے حکومت جڑی نا ساڈے نوں ساتھی بنا لو، اسی جڑے دین نوں سمجھدے ہیں ساڈا بھائی، پھر متھے ٹیک، مگر ایک کام جڑا سوائے قریش دے جنہاں چ اللہ دا رسول ہویا، سارے عرب چوں اپنے خاندان پاروں بھی، نسب پاروں بھی، مکہ شہر دے متولی ہون پاروں بھی بہترین ہے، یہ تو سوائے کامیاب نہیں ہونا۔ مدینے کی گل تھوڑا پورے عرب نوں مناونی ہے، باقی قبیلے قریش اگے چک سکتے ہیں کیونکہ سلیاں تو اسماعیل علیہ السلام دی اولاد ہے، بیت اللہ دے متولی ہے، لوگ اگے جاندے، پیرزادے یہ سارے سردار ہے، انہوں نے سلام کر دے۔ اور حال بھی اسی بے سارے عرب دے اندر ڈاکے پیندے سی، کوئی قافلہ آرام نہ نہیں سی لنگ سکتا، مگر جدوں قریشی جاندے سی ڈاکو اپنی جڑی تلواراں میانہ بند کر کے انہوں نے کل ٹھوک دیندے سی کہ حرم دے لوگ آ رہے۔ اور اگر کوئی دوسرا بھی قبیلہ جاندا سی تو مکے جا کے قریشیاں نوں آندا سی بے تسی جو کوئی لینا لے لو، بدر کے طور دے محافظ دے طور دے سانوں ایک بندہ دے دیو جڑا ضامن ہوئے۔ جدوں ڈاکو سامنے انہیں آکھنا حرمیاں، میں حرم دے رہن والا، ڈاکو نے سلام کرنا بہ جا۔ حضرت عمر آخیا یار کداں سارے عرب نوں مراؤ؟ وہ قبیلے ہن بھی آکڑ خاں اپنے آپ نوں پھنے خاں سمجھدے ہیں، وہ بھی آندے سانوں سرخاب دے پر لگے آ، تہاڈیاں نیکیاں اپنی جگہ تے، مگر اس کام نوں سوائے اس قبیلہ قریش دے تسلیم نہیں لوگاں نے کرنا۔ بالکل ٹھوس گل ہے، جڑا کوئی انصاف کرے، پہلا متولی کعبہ ہون پروں، رسول اللہ دے خاندان دے ہون پروں، اور بیت اللہ دے متولی ہون پروں، عرباں نوں انہاں دے سامنے چکن کوئی آر نہیں آئی۔ ہر قبیلے آخر ٹھیک ہے یار یہ تے اگے چودھری ہے، دوجے قبیلے جڑا انہوں کو دیندار تے من لین گے، دوجے کداں من گے؟ فرمایا یہ معاملہ جڑا سوائے قریش دے تسلیم نہیں ہونا۔ وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحْدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ فَأَخَذَ بِيَدِي وَيَدِ أَبِي عُبَيدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا۔ ادھر ابو عبیدہ بیٹھے سی، ادھر میں بیٹھا سی، درمیان تے ابو بکر سی، انہوں نے آخیا بے آ دو بندے ہیں، میں تہاڈے لیے انہاں تو ایک نوں پسند کر رہا، یہ دونوں چوٹی دے بندے ہیں، خلیفہ بنتے اہل ہے، انہاں دوواں تے جہی مرضی چاہندے جے بیعت کر۔ گل حضرت عمر رضی اللہ عنہ جڑی کہی وہ سچی ہے، ہن سنی جاندے نہیں حضور ہی بنا گیا سی، جھوٹ بول دے۔ جڑی جمہوریت انہوں تباہ کرنا چاہتے ہیں، جڑی اس خطبے دی جان ہے کہ مسلمانوں دے مشورے تو بغیر حضور ابو بکر نوں بنا کے پلے کی رہا۔ اس تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جدوں لوگوں نے آخیا بھی تو ہی خلیفہ بنا دا، انہوں نے آخیا یار بناواں تے بھی ابو بکر نے کیتا تے جے نہ بناواں تے رسول اللہ نے کیتا، کسے نوں خلیفہ نہیں بنا کے گئے۔ صحیح بخاری اور مسلم دی حدیث، بالکل کسے نہیں سی بنا۔ تادی آخیا آ بیٹھا جے ابو عبیدہ، آ جے عمر، انہاں دوہاں تو جدی مرضی بیعت کر لو، میں راضی۔ فلم اکرہ مما قال غیرہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماؤندے ابو بکر دی گلاں چ ہور کوئی گل مینوں نہیں ایسی جڑی میں پسند نہیں کیتی، یہ نہیں پسند کی کہ کی نے کہتا مینوں بنا دیو یا ابو عبیدہ نوں، یہ ہوندے سانوں کہدا بناونا۔ کان واللہ انو قدم فتضربون کی لا يقرب من ذلك من اسم احب الی من اتامر علی قوم فیہم ابو بکر۔ ایسی حکومت جنوں آندے لوگ بھج کے ہن لبدے پھردے، کرو کری پھردے، منتاں پیسہ لاؤندے، بے صاف گل جدا اسی کروڑاں لواونا ہے۔ چنوٹ کیسر شیخ نے ہن جدوں سٹے اشتہار اپنے نال نوٹ سٹے تے لوگ خوش ہوئے ہونے لب کے پیسے 100 روپیہ 100 روپیہ لے کے تہاڈی ہڈیاں چ اگلا کڈنا، پاگل ہے پہ میں لا رہا ہے، تمہوں ہن دے دیں گے، تہاڈی جڑ وڈن گے، ایمان اور غیرت دا سودا کرن گے، مڑ کے تو اسی چھتر کھاندے پھرو جاؤ کہ مفت بنایا مینوں کم کر۔ بیوقوف بنتے لوگ بھی نہیں سمجھتے کہ کی تسی کر رہے جے، اپنا معاملہ ٹھگاں دے حوالے کر رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماؤندے اللہ دی قسم میری گردن اگر اگے کر کے لاتی جاندی نا تو میں سمجھدا ہے کوئی مینوں ناپسند نہیں سی، اس تو بڑھ کے کہ میں اس قوم چ امیر بن جاں جے اندر ابو بکر ہوے۔
ابو بکر دے ہوندے میں امیر بنا، اے میرے نزدیک تو بڑا گناہ سی، میرا سر اڑاتا جانا تو مینوں منظور سی۔ اے نیکی دیاں گلاں کہ میں نہیں سودے ہوندے بننا چاہتا، ایڈے چوٹی دے بندے ہوندے میرا کی حق بننا؟ اور اللہ دے رسول علیہ السلام دی صحابہ کرام دی حدیثاں عقل دی گل ہے کہ جدوں کسے امت دے اندر کسے جماعت دے اندر کوئی ایسا شخص امیر بن جائے جہدے نال زیادہ علم اور تقوی والا بندہ ہونا سی، حضور نے فرمایا دن بدن امت تباہ ہوندی جاؤ۔ ایڈی مت ماری گئی انہوں نے کہ بہتر بندہ چھڈ کے انہوں نے ادنا بنا لیا۔ اس تو دنیاوی چندہ نہیں، جرم عظیم ہے، ایک بہترین آدمی چھڈ کے نالاحق اگے کرتا گیا۔ اور انہوں اللہ دے رسول اللہ السلام نے کیا، انہیں اللہ نال رسول نال امت نال خیانت کی تھی۔ ایک آدمی دے پیسے مارنا ہے کوئی بھی خیانت نہیں، ایڈی وڈی خیانت کہ خدا دے دین نہ دھوکھا کیتا کہ کہل آدمی چھڈ دیتا اور نالاحق اگے کرتا، رسول نہ کیتا کہ وہ دین چلاؤن کا معاملہ سی تسی ایک بے دین اگے کرتا، اور امت نہ کیتا کہ امت اسلامیہ جڑی دی لگام پھڑاتی ایک بدماش دے ہاتھ اللہم الا ان تسول الی نفسی عند الموت شاید لا جلان آندے گاہ میں بھائی گواہی نہیں دینا، شاید مرن تو پہلا پہلا میرا نفس مینوں کو گمراہ کر دے تو میرے دماغ پا دے میں ابو بکر نہ چنگا، وہ بعد دی گل ہے، ہون فی الحال میرے ذہن چ شوشات کوئی نہیں، میں قتل ہو جانا منظور کرنا، ابو بکر دے ہوندے خلیفہ بننا نہیں منظور کرنا۔ وقال قائل من الانصار، فرماؤندے جدوں میں گل کیتی ہے حضرت ابو بکر جی نے تے انصار دا وہی سردار کھڑا ہوا، بندہ وہ بھی مالا نہیں سی، حبیب بن منذر، حالات ایسے منافقہ نے بنا دے، کچھ انہوں نے مان ساڑیاں نیکیاں بڑیاں نیکیاں لو تے بالکل مہاجراں تو بھی اگے ہے۔ یہ حضرت ابو بکر ٹھیک کیا بھی تہاڈیاں شاناں دے سی منکر نہیں، مگر حالات جڑے عرب دے تحت تہاڈی حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی، دوجے قبیلے مان نہیں سکتے۔ اے سیاسی ماحول جڑا سی یہ اپنی جگہ تے ہے، ورنہ انصار دے فضائل اور کمال جڑے مہاجرین تو کدھر زیادہ تو کٹ نہیں سی۔ وہ حباب بن منذر بدری کھڑا ہوا جڑا انہوں دا خطیب سی، انہیں آکھا انا جزیلہ المحقق و اوزیکہ المرجم، یہ عربی دے بڑے مشکل لفظ ہے، جزیلہ المحقق کہ لوگ ایک لکڑی گڑ دیندے سی، جس انہوں خارش ہوئے نا انہوں پھر اپنا آپ رگڑدا سی، اپنی خارش ٹھیک کردا سی، وہ جزیل رکھواؤندی سی لکڑی محقق جہدے نال خارش، انہیں آکھا میں اور لکڑی ہیں جہدے نال خارش دور ہوندی ہوں، یعنی تجربہ کار آدمی نوں آندے سی کہ میری گل تو وڈی گل کہڑی ہونی ہے، میں وہ لکڑی جنا خارشی اونٹ اپنی خارشاں دور کر دے۔ وَأُذَيْقُ الْمُرَجَّمْ از کہندے کسے کھجور دی سمجھو بوٹے نو مرجب جدے ارد گرد نہ وار کیتی ہوئے انہوں حفاظت نال بہت پھلدار انہوں وار کری دی مرجب، یعنی اپنا تجربہ کار ہونا، ماہر ہونا جڑا سی کہ میری رائے تو وڈی رائے کسے دی نہیں۔ من امیر و منکم امیر یا معاشر قریش، انہیں آکھا مکدی گل ہے تسی نہیں نہ مندے، ایک امیر قریش انصار چ ہوگا، ایک امیر مہاجرین چ ہوگا، ایک امیر ساڈا بنوں گا، ایک امیر ساڈا ہوگا۔ یہ بڑا کام خراب کرتا، جو بھی ہے نا ترجمے کرنے والا پڑھ پڑھ کے میں تھک گیا، ایڈا پاگل آدمی سی، ایک وقت دو حاکم ہوندے، یہ ساڑیاں تاریخاں لا لی، یہ ہر ترجمہ کرنے والا بے ایڈا پاگل ہو گیا بندہ، ایک وقت دو حاکم، سمجھنے والی گل ہے۔ کورس کی کتاب میں خراب کرتا، اور انہیں انصار سے بیوقوف ایک میان دو تلوار پہ دیا نہیں، یہ گل نہیں سی انہیں آگے۔ فقام الحباب بن منذر وکان بدریا قال منا امیر و منکم امیر، انہیں آخیا ایک امیر تہاڈے تو ایک ساڈے تو، کی مانا سی واری نال بن جاؤ اگلا اسی ہواں گے، پھر آ تہاڈے چ ہوگا پھر ساڈے، کہا کیوں؟ حفاظتی بندوبست، اور خطرہ کی سی جڑا بعد پیش آ گیا، جس تو کمبیا سی نا بعد مدینے والے نہ ہو گیا، ہو سکیا فإنا واللہ ما ننسب علیکم ھذا الامر، یہ جڑا نا حکومت دا معاملہ یہ سانوں تہاڈے نال کوئی حسد نہیں، کوئی حرص نہیں سانوں اسی لئیے، ولکنا نخاف ان یری اقوام قتلنا آباءهم واخواننا، انہیں آخیا ڈر اس گل دا بے بعد قریشی جدو بنتے گئے نا تو قریشیاں جو بھی ہے جنہوں نے باپ پر پراواں دا قتل کیا، اصا انہوں نے بدر ماریا، انہوں دی واری آ گئی نا تو کام خراب ہونا، پھر مدینے نو پوترا پہ دینا۔ اس تو بندوبست کرو کہ ایک تہاڈے تو ہوندا جائے تاکہ ہر بندہ سمجھ کے رہے کہ بعد واری ہونی۔ تو حضرت عمر نے انہوں دے ذہن چ بھی نہیں سی، حضرت عمر سے اعلان کر چکے سی کہ مکہ فتح ہوئے تو بعد والے جڑے انہاں کوئی اسلام سے حکومت سے حصہ نہیں، مگر آ گیا حصہ، دنیا نے دیکھ لیا معاویہ بہ گیا، اولاد بہ گئی، مدینے دی شامت آ گئی، 3 دن لٹیا گیا، ہزاراں بندہ قتل ہوا، انہیں آخیا اسی تہاڈے نال کوئی حسد نہیں کردے نہ لالچ، مصیبت کیا
کہ اسی انہاں دے باپ اور بھرا قتل کیتے. تو حضرت عمر نے اپنے ذہن نہ اسے آخیا اذا کان ذلک فموتن استطاعت، جے حباب یہو جہا وقت آ گیا تو پھر تہاڈے کو مریا گیا تو مر جاؤ، پھر زندہ رہنا بہتر ہے بھی مر جاؤ، یہو جی قیامت آ جائے گی. مگر آ گئی. جس اندیشے تو نے کیا تھی ہو گیا، دا مار کے وہی آ گئے. اور بالکل مدینہ تو رسول نے ایسا کیتا بھائی کوئی بندہ اگر کافراں دا ملک ہی فتح کرتا تو کوئی مسلمان ہوتا نہیں سی کر سکتا کہ تین دن فوج کھلی چھٹی کہ گلیاں اور بازاراں مہاجر انصار قتل کر دو، انہاں دے گھر لٹ لو، انہاں دی عزتاں برباد کر دو. رسول اللہ دا شہر. تو بابا کیا مسئلہ ہے جس پاروں اسی مندے کوئی نہیں. وکاسر لغت پر تفت الاسوات. اتنے جدو معاملہ پہنچا تے آوازاں اچیاں ہو گئیاں، شور و گل بڑھ گیا، گل حل کوئی نہ ہوگی، روڑا پی گیا. وہ اپنی گل تے اڑ گئے، میرے اڑ گئے. اس وی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماؤں حتی فرقت من الاختلاف، میں پھر اختلاف تو ڈر گیا، بجائے گل سیٹ ہون دے پی گیا رپڑ. جی گل بھی پتہ لگا سی بے منافقہ آگ پڑکاتے تو پڑک گئی ہو، نہ اے منے نہ سی منے، مسئلہ تو خراب ہو گیا. اس اختلاف نو دیکھ کے کل ببسط جلا کا یا ہو گیا. میں کہ ابو بکر کڈ ہاتھ، فبسط یدا، انہیں ہاتھ کڈیا. بابا یا تو میں بیعت کر لی. بابا یا المہاجرون، بعد جڑے مہاجر سن کے ہور بھی کٹھے ہو گئے تھے انہوں نے بھی بیعت کر لی. ثم بایت الانصار، پھر انصار بھی مگر چل پہ. شکر ہے بھی انہوں نے پھر اپنے خطیباں دی گل چھڑ دیتی، نہ رل گئے. اور انہوں نے جو پہل بشیر ابن سعد نے کی، انہوں نے آخیا یار اسی اسلام دا بوٹا لاؤن والے تھے، اسی انہوں پٹن لگے ہوں، چھڈو اس حکومت نو لت مارو، رسول اللہ دے خاندان نہ جھگڑا نہ پاؤ، من جاؤ. وہ بشیر دی گل نال انصار بھی جڑے سی انہوں نے اس گل نو پلے بدھا. انہیں آخیا یار رسول مدینے لے آ کے تھون لگے جے آپ ہی دین تباہ کرن، چھڑ دو اس گل نو، اگر وہ بھرا بن دے اور خاندان دے ساتھ دے دو. بعد زید ابن ثابت وغیرہ نے کر لی. وَنَذَوْنَ عَلَىٰ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ. اینا مجمع ہو گیا پھر بیعت لی بے حضرت ساتھ وچے ہی دبیا گیا. وہ بیمار جڑا سی اتنے چڑھ گئے لوگ ادھروں ادھروں. کل تو قتل اللہ سعد بن عبادہ، وچوں کہ نے آخیا تسی یار سعد نو قتل ہی کر دیتا. میں آخیا اللہ اینو قتل ہی کرے. ناراض یہ کیوں نہیں گل مکن دا رفڑ انہیں پایا. قال عمر وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا فِي مَا حَضَرَنَا مِنْ أَمْرٍ أَقْوَىٰ مِنْ بَيْعَةِ أَبِي بَکر. اے ساری گل سنا کے انہاں آخیا اے جے مصیبت اینوں سن کے ان جڑا مرضی سانوں گالاں کردا رہے تے ڈاکو کہے تے غاصب کہے، جو مدینے چ اسے بن چکے سی حالات، اسی اتنے پہنچے اتنا نہ مکا کے اٹھ دے. وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا فِي مَا حَضَرَنَا مِنْ أَمْرٍ، جو کچھ اس وقت ساڈے سامنے معاملہ آیا اللہ جاندا ہے، سانوں اس تو زیادہ اس وقت گل کوئی نہیں بہتر نظر آئی. بیٹھے گل مکا کے اٹھو تو بندہ ہے سارے تو چوٹی دی بیعت کر لو تو شکر ہے لوگاں بھی کر لئی. ابو بکر دی بیعت تو علاوہ سانوں اس وقت کوئی بہتر حل نہیں نظر آیا. جو اس وقت حالات ہو چکے تھے. خشینا ان فارقنا القوم ولم تكن بیعۃ ان یبایعوا رجلا منهم بعدنا، اسی ڈر گئے بھی جے اتنا ہی اسی اٹھ کے چلے گئے بیعت نہ کسے بندے دی ہوئی نہ مہاجر انصار نے کسے بندے دی بیعت کر لینی سب تو بعد. فَإِمَّا بَايَعْنَا وَلَا مَا لَا نَرْضَىٰ، پھر بعد چ مصیبت ہونی بھی یاد اسی انہوں قبول کریے حالانکہ سانوں پتہ بھی یہ کم نہیں ٹھیک ہے عرب معاملہ سیٹ نہیں ہونا. وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ، یا اسی پھر بات کریے مخالفت، فَيَكُونُ فَسَادًا، تے جنگ لگ جائے مدینے دو راہ رہ گئے یا انہاں دا بن جائے عرب سارے جڑے مخالف ہو جان یا اسی جڑے انہاں نے جنگ لڑیے. ہن فرمایا اوہی جمہوریت جڑا اٹھتا جمہوری شرکیہ اور جب پوچھی دا کدھر حکومت بننی پھر تلواراں چلیا کرن گیاں میں بھی اٹھ کھڑوں تو جاوے اور جڑا وڈ کے قبضہ کر لے گل پھر سارے منہ ویکھدے رہندے وچ حافظ سید ہاں اجتہاد کرا میں تسی اجتہاد اودوں کرنا جدوں اگلی دنیا چلے گا. اجتہاد ہو جڑا حضرت عمر نے کرتا پہلا بھی کیتا آخر تے بھی خطبہ مکدا. فمن بايع رجلا غیر مشورۃ من المسلمین، مسلمانوں دے مشورے تو بغیر جے کسی بندے دی بیعت ہوئی تو کوئی نہیں. فلا یتابع، نہ وہ گل منو، ولا الذی بايع، بیعت کرنے والے جڑا وہ بھی تغرۃ یقتلا، وہ دونوں اس قابل ہے کہ انہوں نے قتل کر رہے. قتل فرمایا ایڈا وڈا جرم ہے، مسلمان گھراں بہ رہے تو تسی آپے گل مکا لی. قرآن پاک نے میرے عزیزو دوستو ایسے تو واضح اعلان فرمایا سورہ شورا جدا نا ہی شورا امرہم شورا بینہم کہ مسلمان